قرآن نے واضح کر دیا جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، جس میں اللہ نے خالص اپنی توحید کا ذکر کیا اور فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہہ دو ہر ایک سے، اے مسلمانوں تم لوگ بھی سن لو، اور کہہ دو ان تمام لوگوں سے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات کائنات میں نہیں ہے، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ کا مطلب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو ان کو موت آئے گی، ان کو موت آنی تھی، ان کے وقت پر ان کو موت آ چکی ہے، لیکن موت اگر کسی کو نہیں آ سکتی تو وہ صرف اللہ رب العالمین کو نہیں آ سکتی، جو ہمیشگی کی حیات والے ہیں اور ہمیشہ سے قائم ہیں، ہمیشہ قائم رہیں گے۔ اللہ لا الہ، کوئی معبود ایسے اللہ کے سوا تمہارا ہے ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اللہ تو ایسے ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ کا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ اللہ کے سامنے منہ کھولے اپنی طرف سے سفارش کرنے کے لیے کسی اور کی، کس کی ہمت ہے کہ شفاعت کرے کسی کے لیے اللہ کے سامنے جب تک کہ اللہ خود اس بات کی اجازت نہ دے دیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں جو آگے ہے اور جو پیچھے ہے، یعنی وہ تمام چیزیں جو آنے والے دنوں کے ہیں، جو پچھلے ہم سے کئی سال پہلے گزر گئے اور ہم نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا ہے، جو میرے سامنے ہے جو میں جانتا ہوں، جو آپ دیکھ کر جانتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، جو آپ سے غیب ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تم لوگ انسانوں تمہارے علم میں کوئی بات حاصل نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ تم کو عطا کرنا چاہے۔ تمہاری سائنس، ٹیکنالوجی، جتنی بھی تم دنیا کی آج ترقی کی بات کرتے ہو، تمہارے کمپیوٹرز، ماسٹر کمپیوٹرز، سپر کمپیوٹرز، جو بھی تم نے ایجاد کیے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے ہوا کیونکہ اللہ نے اب ارادہ کیا اس کا علم تم کو دینا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کوئی علم کا تم لوگ احاطہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تم کو وہ علم عطا کرنا نہ چاہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے، پوری کائنات کے اوپر اللہ کی کرسی پھیلی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں آیت الکرسی کی راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اس کے مقابلے میں ہماری ساری کائنات اس آخری انگلی کی انگوٹھی کی مانند ہے، جو ایک ریگستان کے بیچوں بیچ پھینک دی جائے اور چوطرف ریگستان ہے، پورے ریگستان کے سامنے انگوٹھی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس اللہ کی کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات، یہ آسمان، یہ تارے، ایسے کروڑہا آسمان اور کروڑہا اور تارے جس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، اللہ کی کرسی کے سامنے وہ انگوٹھی کی مانند ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمان و زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ اور ابن عباس نے کہا کرسی پر صرف اللہ کا پاؤں ہے، اور اس کرسی کو اگر آپ اللہ کے عرش سے مقابلہ دیں گے تو اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ وہ کرسی انگوٹھی کی طرح، اور اس عرش پر اللہ رب العالمین کی ذات مبارک ہے۔ اللہ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 5 میں کہا کہ الرحمن نے اپنے آپ کو عرش پر قائم کر دیا۔ اور وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اتنی بڑی کائنات جو آپ کو اور مجھے لگتی ہے ہمارے لیے بہت بڑی، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی حفاظت ہرگز اللہ کو نہیں تھکاتی۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ العلی ہے اور العظیم ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ العلی ہے، العلی اور العظیم ہے۔